وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، میری بہنیں بھی سنیں، یہ تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. سلیس ترجمہ کر لوں سمجھانے کے لیے. اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. بڑا لائٹ کے ساتھ کیا یہ سب ایک سے ایک محسوس ہونا ہوتا ہے. بتائیے میاں بھائی کی شان نہیں ہے. اللہ ہی محافظ ہے اس قوم کا. تو جو ہے سنیے، میٹر بلا دیا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شادی کا موقع ہے. اسحاق صاحب عبداللہ بھی بیچارہ وہاں جا کے بیٹھ گیا یہاں سے وہاں. اب اس کو ترقی کہا جائے کہ تنزلی کہا جائے. اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں برکت دے. آمین تو کہہ دو یار. جو کچھ دعائیں شریف بھائی پالی نے کی ہیں ان کے حق میں سہرے کی شکل میں، اللہ سب قبول فرما لے. اور جتنے دادا دادیوں نانا نانیوں چاچیوں کا نام لیا سب کی دعائیں اللہ قبول فرمائے. بات کو اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو، اتقوا اللہ حق تقاتی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مسلمان ہی مرو. کیا سمجھ آئی بات؟ بہت بڑی بات ہے. نکاح کے خطبے میں ہمارے بزرگوں نے کوئی ایسی آرڈنری بات نہیں کی ہے. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. مسلمان جینا بھی ہے اور مسلمان مرنا بھی ہے. ایک بات بتائیے، میں نے 3-4 دن پہلے، شاید 1 ہفتہ پہلے، جمعرات ہی تھی، وہ جمعے کی شب ہی تھی، میں نے وہاں میڑتا کے پاس کرکوال میں کہا تھا کہ ایک سوال ذہن میں آ رہا کہ جس کی زندگی اسلامی نہیں، جو مسلمان بن کر جی نہیں رہا ٹھیک سے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان مرے گا؟ بڑا جملہ ہے لیکن غور کرنے کا ہے. میں کانفرنسوں اور چھوٹے اور بڑے جلسوں میں کوئی فرق نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہر محفل میرے رسول سے منسوب ہوتی ہے اور نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. لکڑی کسی بھی پیڑ کی ہو، کبھی اس پر کتا پیشاب کر رہا ہوگا، اس سے ہمیں نہیں مطلب، لیکن لکڑہارے نے اس پیڑ کو کاٹا، سوکھ جانے کے بعد اس کو تراشا اور اس لکڑی سے قرآن مقدس کی رحل بنائی. اب اس لکڑی کس کے پیڑ کی ہے وہ لکڑی اس سے ہمیں نہیں مطلب، لیکن اب اس سے کلام مجید لگتا ہے، اس لیے ہم اسے احترام سے چوم لیا کرتے. کیوں؟ نسبت قرآن کی بنیاد. اس لکڑی میں بنفس نفیس کچھ نہیں، فی نفس ہی کچھ نہیں. اس لکڑی کے پاس جو کچھ تعظیم ہے وہ قرآن کی نسبت کی بنیاد پر. جب قرآن کی نسبت سے لکڑی معزز ہو جاتی ہے تو صاحب قرآن کی نسبت سے محفل کتنی معزز ہو جاتی ہے. لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ میرے بھائی اس ٹائم پتہ چلے گا جب ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی. ہاں، جب پیسے خوب ہوتے ہیں نا، جب خوب پیسے ہوتے ہیں تو آدمی نا 10 روپے دے دیے کہ کچھ نہیں، سمندر میں قطرہ بھی نہیں ہوتی. لیکن جب پیسے نہیں ہوتے تو 10 روپے. بات سمجھے؟ ہاں. جب قیامت کے دن نیکیاں نہیں ہوں گی نا، تب پتہ چلے گا سبحان اللہ کہنا کتنا اہم تھا، کتنا اہم تھا. محفلیں سجانا کتنا اہم تھا. مگر اب پچھتا ہے کاہو جب چھڑیا چپ گئی کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس پر جاؤں گا تو بات مکمل ہے، لیکن اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں. سنیے آپ، میری اسلامی رشتے کی بہنیں بھی غور سے سنیں، میرے بھائی بھی، سب غور سے توجہ سے سنیں بات کو. میں ختم کرنے لگا ہوں. کیا کرنا ہے ہمیں؟ مسلمان جینا بھی ہے، مسلمان مرنا بھی. ایک بات کہوں، جن لوگوں کی زندگی صبح سے شام تک اسلامی تھی، ان کو فکر لگی رہتی تھی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ کو عمر فاروق اعظم کی زندگی پڑھیے، علی حیدر کرار کی زندگی پڑھیے. یہ تو امام المشارق ہیں، خاتم الاولیاء ہیں.
یہ تو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، حضرت مولا مشکل کشا غوث و خواجہ کے دادا بھی ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے، ان کی زندگی پڑھیں گے نا. بس ایک بات عرض کرتا ہوں، صرف ایک بات. بیت المال امیر المومنین تھے جس وقت کوفہ کے مسند پر تشریف فرما تھے. بیت المال آیا، بیت المال میں مال آیا تو بھر گیا وہ کمرہ. جب کمرہ بھر گیا نا تو سرکار مولا مشکل کشا نے اعلان کروا دیا آس پاس کے گاؤں میں کہ بھئی جو ضرورت مند لوگ ہیں، آج تو زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہو رہی، آج تو ضرورت مند آدمی سیٹھ صاحب کے سامنے آنسو بہا دیتا ہے، پھر بھی اس کا دل اتنا بھاٹا ہے کہ اللہ کے اس بندے کا دل پگھلتا نہیں کہ کچھ روپے نکال کے، ارے نہیں 5-10 ہزار صحیح تو 1500 اس کو نکال کے دے دیں. پتہ نہیں اپنے کفن میں کون سے امپورٹنٹ کپڑے کا استعمال کرنے کا شوق ہے. شادیوں کے موقعوں پر یہ بھول جانے والوں کہ ہمیں مرنا ہے. بھول اگر 3 دن کے لیے جاؤ لیکن پھر بھی مرنا ہی ہے. ہمارے ہاں نہیں بھی جب ہلدی کے دن پیلا، مہندی کے دن ہرا، کسی دن کالا، کسی دن اللہ نے دیا تو پہنو، لیکن اس کا بھی تو خیال کرو کہ کہیں نئی چیز آپ جو دین کے نام پر یا نئی چیز رسم کے نام پر جو ایجاد کر رہی ہیں، وہ غریب جس کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا ہے پوری شادی کے لیے، جس دلہن اور جس دلہے کے لیے شیروانیاں اور لہنگے کرائے پر لائے جاتے ہیں، ان کے دل پر جو تیر اور مشتر لگتا ہے اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ غریب نواز سے عقیدت کی بات کرتے ہو، وہ تو اپنی چادر پر دوسرے کپڑے کا پیبند لگا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور آج گھنٹے بھر میں کپڑے بدلے جا رہے ہیں. ارے میری شادی، ارے تو شادی ہے تو میری بہن بیروپین تھوڑی بن جائے گی. کیا ماحول! جملے سخت لگے تو معافی چاہوں گا، لیکن سوچئے کہ شادی آ جائے تو شریعت بدل نہیں جاتی. عید آ جائے، اللہ والوں کا طریقہ تو تھا کہ جب عید کی رات آتی نا، اس کو چاند رات کہتے ہیں، اس میں وہ روتے تھے کہ آج مزدوری کی رات ہے اور میری بہن کسی اور کے بھائی سے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مہندی لگوانے تھے. کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اور ہمارے ذمہ داروں کو بھی ہوش نہیں ہے کہ جن ٹاپک پر جھگڑے کرنے چاہیے ان مسائل پر نہیں بولتے، اور جو غیر ضروری مسائل ہیں ان غیر ضروری مسائل میں ٹانگ اڑانے کی باتیں کرتے. کیوں نہیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کمر بستہ ہوتے ذمہ دار؟ شادیوں کا موقع ہو یا عید کا موقع ہو، کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، کسی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگوانا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ کسی اور مرد سے چوڑی پہننا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہے تو کیوں تیرے میرے گھر کی بہن کسی اور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہے؟ معاف کیجیے گا لیکن یہ سچائیاں ہیں جن کے کڑوے گھونٹ ہم پی کر صبر کرتے ہیں اور اس ناسور کا کوئی علاج نہیں کرتے. شادیوں کا موقع آ جاوے تو چونوں اور اچکوں کو موقع مل جاتا ہے اپنی آنکھوں کو سیکنے کا. شادی کا موقع آ جاوے تو جوانیوں کو راتی جوہوں میں عیاشیوں کے موقع فراہم کرے. ارے تو عبادت کرنے گیا تھا، نکاح بحیثیت عبادت ادا کی جاتی، عبادت میں ناچ کہاں سے آ گیا؟ عبادت میں چولہا کہاں سے آ گیا؟ عبادت میں نشہ کہاں سے آ گیا؟ اور جب آپ نے عبادت کا مذاق اڑایا، قدرت تیری زندگی کا مذاق اڑایا. جب آپ نعمت خداوندی کی قدر نہیں کریں گے، قرآن کا صاف اعلان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شادیوں کے موقعوں پر بھول نہ جایا کرو کہ ہم اب بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے اب بھی شریعت مصطفیٰ کی مان رکھی ہے.
ہم نے اب بھی انہی کے طریقے پر چلنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ لڑائی کرنی ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک لفڑا ہے، پھوپھا جی ناراض ہو گئے صاحب. کیوں؟ شادی ہو گئی، ایک شادی ہے، ابھی ناراض ہو کے اپنی اہمیت نہیں بتائیں گے تو کب بتائیں؟ وہ بے غیرت. ناراض ہونا ہے تو کسی دینی مسئلے پر ناراض ہو. یہ کہو میں پھوپھا ہوں، میں بہنوئی ہوں، میں گھر کا بڑا داماد ہوں، اگر شادی میں ناچ ہوگا تو میں نہیں آؤں گا. تب پتہ چلے کہ کردار حسین تیرے اندر جگمگا رہا. ناراض ہونا ہے تو میری بہن اس بات پر ناراض ہو کہ میں پوا ہوں، میں کھالا ہوں. اگر گھر میں ڈی جے بجے گا اور 10 دن تک یا 5 دن تک لوگوں کی نیند اڑائی جائے گی تو میں شادی میں شریک نہیں ہوں گی. تب پتہ لگے گا کہ زینب کبریٰ کا کردار آپ کے وجود میں زندہ ہے. حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے. یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی. کام یزیدیوں والے کرے اور کو ہم تو غریب نواز والے اپنے دادا کی مخالفین کو غریب نواز کب اپنے دامن رحمت میں چھپائے. اس لیے لب لباب یہ کہ شادی کا موقع آئے تو یہ نہ سوچو کہ میں مرنا ہی نہیں ہے، اب تو شادی ہو رہی ہے، اب کیا مرنا. نہیں، یہ نہیں سوچنا. اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کس کی کب آ جاوے کوئی بھروسہ نہیں. اللہ سب کو اچھا رکھے، شادی کو خانہ آبادی فرمائے. معاذ اللہ میں کوئی بدعا کرنے نہیں آیا، لیکن مسلمان اپنی شادی کے دن بھی اپنے رب کو بھولتا نہیں. تو جو لوگ جن کی زندگی اسلامی تھی ان لوگوں کی زندگی میں بھی یہ کنڈیشن تھی کہ وہ ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے تھے. جیسا کہ بات کو ختم کرو، جیسا کہ حضور ایران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی شاہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی پیر لاسانی شیخ جیلانی حضرت سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر پیران پیر عید کے دن بیٹھ کر رو رہے تھے. کسی نے کہا تھا سرکار کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا عبد القادر جیلانی کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان لے کر اس دنیا سے چلا جاؤ. پتا چلا کہ ایمان پر خاتمے کی فکر یہ مسلمانوں کی ایسے رہتی. ہماری صبح شام یہ فکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو خود کی خیریت کیجیے، جگائیے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. ہمیں اور آپ کو اپنے خاتمے کی فکر اور اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے.